اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ کچھ آفر کوسچنز ہیں۔ کسی نے پوچھا تھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی عالمہ صاحبہ عید پر صرف عورتوں کی جماعت کروائیں اور ارادہ یہ ہو کہ عورتیں آئیں گی تو ان کو تبلیغ دین کی جائے گی اور ان کو دین سکھایا جائے گا؟ دیکھیں، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ عورتوں پہ ویسی عید کی جماعت واجب نہیں ہوتی اور یہ بڑا رش ٹائم ہوتا ہے عید کا، آپ کو پتہ ہے، جس وقت نمازیں ہوتی ہیں اور مرد حضرات بہت زیادہ باہر ہوتے ہیں، تو اس میں اختلاط بہت زیادہ ہوگا۔ تو اس میں ہم فقہ حنفی کے اصل جو حکم ہے یا اصل مسئلہ ہے اسی پر عمل کرنے کی ترغیب دیں گے کہ عورتوں کو جماعت قائم کرنا منع ہوتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے، میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ اگر فرض کریں کوئی واقعی اچھی عالمہ ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ نوافل کی ہم جماعت گھر میں رکھیں تو عورتیں آ جائیں گی، ویسے نہیں آتی ہیں نہ درس سننے نہ بیان سننے کے لیے، اور اس کے بعد پھر کوئی اچھا اصلاحی بیان کر کے عورتوں کو فرض نمازوں کی طرف مائل کیا جائے اور دیگر چیزوں کی طرف، تو کچھ شرائط کے ساتھ وہ جائز ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ عورتیں جو ہیں اپنے گھر سے اچھی طرح پوچھ کر آئیں، جو شادی شدہ ہیں وہ شوہر سے، جو غیر شادی شدہ ہیں وہ اپنے ولی سے معلوم کر کے آئیں، بھائی سے یا والد صاحب سے، باپردہ نکلیں، راستہ بالکل پرامن ہونا چاہیے، عزت وغیرہ کا یا لوٹ مار کا کوئی اندیشہ نہ ہو، محرم ساتھ ہوں یا کم از کم امینہ عورتیں ساتھ ہوں، اور جس مقام پہ جا رہے ہیں وہاں پر مردوں عورتوں کا بالکل اختلاط نہ ہو، بے پردگی کا اندیشہ نہ ہو، جیسے عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں کوئی چھت پر سے مرد حضرات وغیرہ دیکھیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور مقصود صرف اور صرف نماز پڑھنا اور دین سیکھنا ہونا چاہیے، اور جب وہاں پر فارغ ہو جائیں تو فوراً اپنے گھر واپس آ جائیں۔ اگر ان قیودات کا لحاظ کریں تو نفل کی اجازت دی جا سکتی ہے ایک بڑے فائدے کے لیے کہ وہاں عالمہ چلیں وہ کریں گی، لیکن عید وغیرہ کے اندر تو فائدے کے بجائے نقصانات کے پہلو بہت زیادہ ہیں۔ ہاں، یہ ہم نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر کسی مقام پر مردوں کی جماعت ہوتی ہے اور عورتیں باپردہ طریقے سے ایسے راستے سے آ سکتی ہوں جب مردوں عورتوں کا اختلاط نہیں ہوتا اور عورتوں کو وہاں آنے کی اجازت بھی ہو، تو پھر وہ اپنے محارم کے ساتھ آ جائیں، محرم وہاں نماز پڑھ لیں، عورت سائیڈ میں نماز پڑھ لیں، یعنی پردے کے اندر، وہ اس کی گنجائش ہے، لیکن خاص عورت ہی جماعت قائم کرے اس کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ یہ کسی نے کویسچن کیا تھا کہ ہم کسی گورنمنٹ اسکول میں ہیں اور وہاں پر بچوں کو راشن گورنمنٹ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اب یہ شاید پڑوسی ملک کا تھا میرے خیال میں یہ سوال، یا یہاں کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن کس علاقے کا مجھے پتہ نہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو بچے غیر حاضر ہوتے ہیں ان کا راشن بچ جاتا ہے، تو جو ہمارے پرنسپل وغیرہ ہوتے ہیں، ہیڈ وغیرہ ہوتے ہیں، وہ ٹیچرز کے اندر ہی اس راشن کو بانٹ دیتے ہیں، اور اسی طرح بچوں کے لیے بعض اوقات دودھ آتا ہے، بچے وغیرہ نہیں ہوتے تو اس دودھ کی چائے بنا کے ٹیچرز پی جاتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ جو چیزیں ہیں کہ جو مخصوص کر دی جاتی ہیں کسی خاص طبقے کے لیے، کسی خاص فرد کے لیے، خاص گروہ کے لیے، وہ انہی کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، دوسرا کوئی بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا چونکہ وہ بچوں کے لیے آئی ہیں اس لیے ان کو رکھنا ہوگا۔ اگر ایک بچہ نہیں ہے تو اس کا انتظار کر لیں، بعد میں کل وہ حاضر ہو جائے، پرسوں ہو جائے، چاہے ڈبل اس کو دینا پڑے اس کو ہی دینا ہوگا۔ اور فرض کر لیں اگر بچہ آتا ہی نہیں ہے، مثلا چھوڑ گیا اور اس کے نام کا راشن جمع ہو گیا، تو دوسرے بچوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا، یا کوئی نیا بچہ جیسے نیو ایڈمیشن لے لیتے ہیں بچے تو ان کو دیا جائے گا۔ بہرحال یہ ٹیچرز کا بالکل حق نہیں ہے، اگر وہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو گناہ گار ہوں گے، اور جو استعمال کیا اس پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور جتنے کا استعمال کیا اس کا حساب کتاب کر کے ہر شخص اپنا اپنا اور وہ اللہ کے راہ میں صدقہ کر دے تاکہ آخرت میں بری الذمہ ہوں۔ لیکن یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہوتا۔ میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں اس قسم کے جو بھی مسائل ہوں پہلے اس پر کسی اچھے اہل سنت کے دارالعلوم سے فتویٰ لے لیں کہ بھئی کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ بعض اوقات انسان طویل عرصہ تک ایک غلط کام کر رہا ہوتا ہے، بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے، اب وہ پیٹ سے تو نکال نہیں سکتا، وہ کھانا تو جزو بدن ہو گیا آپ کا، اب اس کا پھر وہ حل نکالنے کے لیے نفس بعض اوقات تیار نہیں ہوتا، تو پھر انسان نادانستہ طور پہ ضد میں آ کے، انانیت میں آ کے، سستی کر کے، غفلت کر کے میدان محشر میں سوال جواب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے، اور یہ بہت ہی بھیانک چیز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ایک مسلمان شخص تھا، وہ لڑکیوں کی آوازیں نکالتا تھا، یعنی اختیار کر لیتا تھا لڑکیوں کی، پھر اس کی شادی ہو گئی، 2 بچے بھی ہوئے،
بعد میں وہ ناچنے گانے لگا اور اس نے اپنی حیت عورتوں والی بنا لی، پھر اسے کسی نے قتل کر دیا، تو پھر اس کے جنازے کے بارے میں جھگڑا ہو گیا۔ جو مساجد کے امام حضرات تھے انہوں نے منع کیا کہ ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ تو عورتوں والی حرکتیں شروع کر دی تھیں اس نے، اور بعض نے پھر جنازہ اس کا پڑھا، اور اب اس کا حکم انہوں نے پوچھا کہ یہ جو قتل ہوا ہے کیا اس کو شہادت کا مقام ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ مرد کو عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا شرعاً حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں اور عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر لعنت فرمائی ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اپنی رحمت سے دور کر دینا۔ اب یہ بعض اوقات اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں نا کہتے ہیں میرے اندر نسوانیت ہے جی، میرے اندر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے تو میں ایسی حرکتیں کرتا ہوں۔ ابھی 2 ڈنڈے پڑ جائیں تو پھر آپ دیکھیں کہ ساری نسوانیت بھول جائے گا، آدمی ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے تو ہر ایک کے اندر نفسانی خواہشات ہوتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو ماروں، میرا دل چاہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے ڈھاکے ماروں اور لوٹوں لوگوں کو۔ کوئی گن پوائنٹ پہ موبائل چھیننے کی خواہش اپنے قلب کے اندر پاتا ہے۔ کوئی ایکسیڈنٹ کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو اڑا دوں، میں ٹھیلے اڑا دوں گاڑیوں سے، وہ دیکھتے ہیں موویز وغیرہ۔ تو کیا ہر نفسانی خواہش پر عمل کر کے یہ عذر بن سکتا ہے کہ چونکہ میرے اوپر خواہشات نفسانی کا غلبہ تھا، میں بے بس ہو گیا تھا اور ایسا ہو گیا؟ بالکل نہیں، انسان قابل گرفت ہوتا ہے، اور ایسی کوئی کیفیت نہیں ہوتی جس کے تابع ہو کے انسان مجبور محض ہو جائے اور اس قسم کی حرکتیں کرے۔ ماشاءاللہ 2 بچے ہوئے اس کے اور پھر یہ حرکتیں، تو بہرحال اس نے گناہ کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسا شخص بہرحال اگر وہ مسلمان تھا تو اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے تھا، لیکن امام حضرات نے بالکل ٹھیک کیا۔ حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ جو معظم دینی ہوتے ہیں، جو علاقے کے علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، وہ لوگوں کو عبرت دلوانے کے لیے اگر کسی کا اس وجہ سے جنازہ نہ پڑھیں کہ وہ فاسق تھا، فاجر تھا، جیسے اعلانیہ شراب پینے والا، عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھنے والا، اس کی گنجائش ہے۔ جیسے صحیح حدیثوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات جس کے اوپر قرضہ ہوتا تھا اس کی نماز نہیں پڑھائی اور صحابہ سے فرمایا تم نماز پڑھو۔ حالانکہ قرضہ لینا وہ یقیناً اس زمانے میں مجبوری کے تحت ہی تھا، نفسانی خواہش کے تابع تو نہیں تھا، لیکن یہ ثابت ہے کہ نبی کریم نے اس پر اظہار ناراضگی فرما کر صحابہ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، خود نہیں پڑھی، تو اس میں امام حضرات قابل گرفت نہیں ہیں۔ اور بہرحال اگر اسے قتل کیا گیا ہے تو یہ مقام شہادت ہے اس کا، کیونکہ ریاست کو سزا جاری کرنے کا اختیار ہے، لوگوں کو اختیار ہے، تو ریاست اگر اس پہ کسی جرم پہ اس پہ سزا جاری کرتی وہ الگ حکم تھا، لیکن تو عام اگر کسی نے اس کو قتل کر دیا تو یقیناً اس کو مقام شہادت حاصل ہو گئے۔ کالر ہمارے ساتھ ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ مفتی صاحب مجھے آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ کیا نکاح سے پہلے طلاق ہو سکتی ہے، یا اگر کوئی اس طرح کی بات کرے کہ اگر میں اس لڑکی سے نکاح کروں تو اس کو طلاق، تو ایسی صورت میں ہو جاتی ہے کیا؟ ٹھیک، اور ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی بہن، وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرے آپ سے 2 سوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم جو نماز ہوتی ہے اس میں ہم چاروں کل پڑھ سکتے ہیں، فجر کی نماز میں اور باقی نمازوں میں؟ یعنی ایک ہی رکعت میں چاروں کل؟ جی، اور دوسرا سوال میرا یہ ہے، فطر میں اگر ہم نے نماز پڑھی اور 2 رکعت پڑھ کے تیسری میں ہم لوگ کھڑے ہوئے تو وہ قل واللہ شریف کے بعد دعائے قنوت بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پھر کیا ہمیں کس طرح ہمیں نماز اپنی وطر کمپلیٹ کرنے چاہیے؟ ٹھیک ہے، اور بولیں، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ کویسچن ہوا تھا کہ کیا کریں تو ہماری دعائیں مقبول ہو جائیں، یعنی کون کون سے عمل کرنے سے ہماری دعائیں مقبول ہوں گی۔ دیکھیں پہلے تو دعا کی مقبولیت کا صحیح تصور اپنے ذہن میں رکھیں کہ دعا کی مقبولیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعا کے بدلے میں کوئی نہ، یعنی دعا کے جواب میں کوئی نہ کوئی چیز بطور بدلہ مقرر کرے، چاہے ہم جو مانگ رہے ہیں وہی عطا کر دے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو مانگ رہے ہیں وہ نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، اس کے بجائے دوسری چیز دے دیتا ہے۔ یہ اس کو علماء نے بیان فرمایا، جس سے کوئی کسان بادشاہ کے پاس جا کر کہے کہ مجھے ایک تیز رفتار گھوڑا دے دو، تو بادشاہ یہ غور کرے کہ تیز رفتار گھوڑا اس کے لیے کیا نفع دے گا، تو وہ 2 بیل کی جوڑی اس کو دے دے کہ چلو یہ تو کھیتی باڑی کرنے والا ہے۔ تو یوں بعض اوقات ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھلائی پہ نگاہ فرماتا ہے، ہم مانگ کچھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ اور ہمیں عطا فرما دیتا ہے، یہ بھی دعا کی مقبولیت ہوئی۔
اور تیسرا یہ کہ دنیا میں کچھ بھی نہیں ملتا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس دعا کا بدلہ عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے بعض روایات میں ہیں کہ ایک آدمی میدان محشر میں آئے گا تو اسے پہاڑوں کے برابر نیکیاں اور اجر ملے گا، تو وہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ یہ کس چیز کا اجر ہے، میں نے تو ایسا کوئی عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں نے قبول نہیں کی، یہ آج اس کا بدلہ ہے۔ یعنی جو دعا دنیا میں تیرے مطلوبہ چیز حاصل نہیں ہوئی اس کا بدلہ یہ ہے۔ اگر یہ تین چیزوں میں سے کوئی ایک حاصل ہو تو سمجھ لیا دعا قبول ہے، اور تینوں میں سے کچھ بھی حاصل نہ ہو تو وہ نامقبول ہے۔ پہلے تو یہ تصور ذہن میں رکھیں۔ اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا پر کوئی نہ کوئی بدلہ مقرر ہو، سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ رزق حلال ہے۔ جو حرام کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح گناہوں سے دوری ہے۔ بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ انسان کی دعا اور دیگر نیک اعمال مقبول ہی نہیں ہوتے، جیسے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، علماء کی توہین کرنا، شریعت کا مذاق اڑانا، یہ چیزیں خاص طور پر۔ اسی طرح بے نمازی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہماری بہنیں بعض اوقات نماز کی طرف نہیں آئیں گی، وظیفے دے دیں ہمیں، بیٹھ کے ہم وظیفے پڑھ لیں گے، وہ سمجھتی ہے نماز چھوڑ دو، قرآن چھوڑ دو، ایک شارٹ کٹ اختیار کرو، بیٹھ کے تسبیح گھماؤ، اللہ تعالیٰ سب عطا فرما دے گا۔ حالانکہ یاد رکھیں کہ ایسے آدمی کی جو نمازی نہ ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب اگر کچھ ہمیں مل رہا ہے دعا کے کیے بغیر، یا دعا کر رہے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ رہے، تو یہ اللہ کا انعام ہی آپ کہہ لیں، ورنہ اصل اصول یہی ہے کہ بے نمازی کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ہم غلط چیز کی تمنا کر رہے ہوتے ہیں، گناہ کی دعا، خدا نخواستہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ میرا فلاں کے ساتھ میری دوستی ہو جائے، مثلا لڑکی کے ساتھ دوستی ہو جائے۔ اب دوستی کوئی صحیح چیز کوئی ہے تو یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اس طرح کی دعا کرنے میں بلکہ انسان آخرت میں قابل گرفت بھی ہوگا۔ اس لیے اس کا دعا کا بھی ایک علم ہوتا ہے، اس علم کو سیکھنا چاہیے۔ چند چیزیں اس پہ ذرا غور کریں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی بولیں۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا، یہ جو ہرمل اور لوبان اور کلونجی کی دھونی دیتے ہیں گھروں میں، تو یہ سنت رسول ہے؟ اور دوسری بات یہ پوچھنی تھی کہ یہ جب شام کو دیتے ہیں کون سا ٹائم ہونا چاہیے اس کے لیے، اور کیا یہ جو واش روم وغیرہ ہے ان میں بھی دینی چاہیے یا نہیں؟ کس میں؟ واش روم، باتھ روم وغیرہ، واش روم، ٹھیک ہے۔ اور گھر میں کس طرح سے دیں، اور بچوں کو بھی ڈائریکٹ دیں یا نہیں دیں، تو یہ پلیز آپ بتائیں۔ ٹھیک ہے، اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے موجودہ کویسچن لے لیتے ہیں۔ بچی نے پوچھا ہے کہ کیا نکاح سے پہلے طلاق ہو سکتی ہے؟ جواب ہے کہ نہیں۔ دوسرا یہ انہوں نے پوچھا اگر کنڈیشنل طلاق ہو، مثلا کوئی یوں کہہ دے کہ اگر میں کسی لڑکی سے نکاح کروں تو اس کو طلاق تو پھر ہو جائے گی کہ نہیں، تو فقہ حنفی میں ہے کہ ہو جائے گی، اب ہو جائے گی۔ ایک تو ایک اجنبی عورت کو کہا میں نے تجھے طلاق دی، یہ تو نہیں ہوگی طلاق، لیکن اگر یوں کنڈیشنل کر لیے، کنڈیشنل طلاق دی کہ اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھے طلاق، تو ابھی یہ سمجھ لیں جو لفظ طلاق انت طالقن گویا کہ کہا ہے تجھے، تو طلاق والی ہے، تجھے طلاق، یہ معلق ہو جائے گا اور موقوف رہے گا نکاح پر۔ جیسے نکاح ہوگا تو وہ معلق شدہ طلاق آئے گی اور فوراً طلاق واقع ہو جائے گی، اور ایک طلاق واقع ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے وہ عورت لڑکی پہ عدت تو ہوگی نہیں، کیونکہ غیر مدخول بہا یعنی جس کی رخصتی نہ ہو اسے اگر طلاق دے دیں تو طلاق بائن پڑتی ہے، فوراً نکاح سے نکل جاتی ہے۔ اب یہ جدید مہر کے ساتھ نیا نکاح کر سکتے ہیں، لیکن شوہر 2 طلاقوں کا مالک رہے گا، 1 طلاق ہو گئی۔ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں جب تک کہ علم دین حاصل نہ ہو، ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، آدمی برا پھنس جاتا ہے اور بعد وقت پچھتاتا رہتا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام سر، میرا نام عبدالغفار خان ہے۔ جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ ٹیلی ویژن کی آواز بند کرو بیٹا، یہ 18ویں کے 19ویں سال میں جا کے بول رہے ہیں دوبارہ۔ جی 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 میرا نام عبدالغفار خان ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ بیٹا آگے چلو، جلدی سوال پر آ جاؤ جلدی، ٹھیک ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا میں تہجد کی نماز جو ہے عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں؟ اور ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی محمد اکرم صاحب بات کر رہے ہیں. جی میں ہی کر رہا ہوں. اگر آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں گے تو اور اچھی طرح کر لوں گا. بات بند ہے. آپ سے لاکھوں کروڑوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام اللہ کے بندوں کا سلام ہو. آپ کی آواز بہن صحیح نہیں آ رہی, ذرا صحیح طرح بولیے, دوبارہ بولیں. اچھا معذرت. ایک انہوں نے پوچھا کہ کیا نماز میں جیسے 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں چاروں قل پڑھ سکتے ہیں؟ تو بالکل آپ پڑھ سکتی ہیں چاروں قل. ویسے فرض کے اندر ایسی ہوتا ہے کہ اس میں پہلی رکعت میں ایک جو آپ صورت پڑھتے ہیں اس سے اگلی رکعت میں اس سے آگے کی صورت پڑھیں, اور یہ مطلب تو ترتیب تو واجب ہے, اور یہ مستحب ہوتا ہے کہ پہلی میں تھوڑی سی بڑی اور دوسرے میں اس سے تھوڑی سی چھوٹی یا کم از کم برابر پڑھیں. لیکن فرض کر لیں اگر آپ جیسے فرض نماز پڑھ رہے ہیں, فجر کی پڑھ رہے ہیں, اور آپ ہر رکعت میں چاروں قل پڑھنا چاہیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں. ایک صحابی سے ایسا منقول ہے کہ وہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور آپ نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا رسول اللہ میں اس سورت سے بڑی محبت کرتا ہوں, اس لیے اس کو ہر رکعت میں پڑھتا ہوں. تو مفہوم یہ ہے, سرکار نے فرمایا اس سورت کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی. تو یہ پڑھ سکتے ہیں آپ. بہتر وہی ہے جو ہم نے آپ کو طریقہ بتایا کہ وہ سنت سے زیادہ قریب ہے. ایک یہ کہتی ہیں کہ وطر میں تیسرے رکعت میں جب کھڑے ہوئے تو دعائے قنوت بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے, اب یاد آیا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس میں واپس نہیں پلٹیں گے, ٹھیک ہے, آپ کنٹینیو رکھیں اور آخر میں سجدہ سہو کریں گے. ہاں اگر آپ کی الحمد شریف رہ جاتی یا آپ سورت پڑھنا بھول جاتی اور رکوع میں چلی جاتی تو حکم شرع یہ تھا کہ آپ واپس پلٹ آئیں. اگر الحمد نکل گئی تھی تو واپس پلٹ آئیں, الحمد پڑھیں, سورت پڑھیں, رکوع کریں. یہ 2 رکوع نہیں کہلائیں گے, پہلے والا باطل ہو جاتا ہے, اور آخر میں سجدہ سہو کریں. اور اگر آپ صرف الحمد پڑھ کر رکوع میں چلی گئی تھی تو کھڑی ہو جائیں, رکوع یہ سورت ملائیں اور اس کے بعد رکوع کریں اور آخر میں سجدہ سہو کریں. لیکن دعائے قنوت پر واپس پلٹنے کا حکم نہیں ہوتا ہے. یہ بہن نے فرمایا کہ گھر میں بعض اوقات یہ لوبان یا کلونجی وغیرہ کی دھونی دیتے ہیں, کیا یہ سنت رسول ہے؟ دیکھیں خوشبو کا استعمال تو سنت ہے, اس اعتبار سے اس خوشبو کر لینا گھر کے اندر یہ سنت کہلائے گا. خاص طور پہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے عمل منقول ہے کہ آپ عود وغیرہ کی دھونی دیا کرتے تھے گھر کے اندر. تو صحابہ کی سنت بالکل آپ کہہ سکتے ہیں, اور اس کے لیے کوئی ٹائم مخصوص نہیں ہوتا, آپ چاہے فجر کے بعد دیں, رات میں دیں, دن میں دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعض لوگ آپ کو یوں کہیں گے ایسا نہ کرو جنات آ جائیں گے, یعنی خوشبو پر جنات آ جائیں گے, ویسے نہیں آئیں گے, ایسا نہیں ہوتا. خوشبو پہ نہیں آتے, جنات آتے ہیں اس گھر میں جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا, جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی, جہاں پر لوگ ناپاک ہو جائیں تو حالت جنابت میں پورا دن گزار دیتے ہیں اور ناپاک گھومتے پھرتے رہتے ہیں. جس گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, گالی گلوچ ہوتی ہے, جس گھر میں حرام رزق آ رہا ہوتا ہے, وہاں شیاطین کے قبیلے داخل ہو جاتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے. اسی لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. تو اس لیے قرآن اور یہ چیزیں ہونی چاہیے. بہرحال خوشبو کے بارے میں خوف زدہ نہ ہوں. ایک انہوں نے پوچھا کہ کیا واش روم میں بھی اس طرح کر سکتے ہیں؟ حرج نہیں ہے, واش روم کو خوشبودار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ خوشبو کوئی مقدس چیز ہے کہ اگر آپ اس کو واش روم میں لے کر جائیں گے تو آپ گناہ گار ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہے. ہم خوشبو کیا اس میں شیمپو وغیرہ یوز نہیں کرتے, کیا صابن استعمال نہیں کرتے, ان میں بھی خوشبو موجود ہوتی ہے. اگر خوشبو کا واش روم میں لے جانا منع ہوتا تو پھر کوئی بھی خوشبودار چیز وہاں استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن ایسا نہیں ہوتا. تو یہ دھونی وغیرہ بھی دے سکتے ہیں. ایسے انہوں نے کہا کہ کیا بچوں کو ڈائریکٹ دھونی دے سکتے ہیں؟ تو دے سکتے ہیں, بس یہ دیکھ لیں کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ ان کے سانس کے ساتھ اندر جا کر, بعض سانس کے مریض ہوتے ہیں بچے, مسائل ہوتے ہیں تو ان کو سانس کا ہی مسئلہ ہو جائے, اس کا خیال کریں, ورنہ کوئی حرج نہیں ہوتا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم. مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ اگر یونیورسٹی جاتے ہیں تو ظہر کی نماز آتی ہے تو اگر کلاس چلی ہے اور مسجد نہیں ہے تو اس جماعت چھوڑنے کی اجازت ہوگی؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور ایک یہ بھائی نے فرمایا کہ کیا میں تہجد عشاء کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں؟ یہ بارہا ہم نے جواب دیا, ایک دفعہ پھر آپ نے کویسچن کر لیا تو چلے میں جواب دے دیتا ہوں. کہ دیکھیں جتنی بھی عبادات ہیں ان کا تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا ہے. فجر کب پڑھنی ہوگی, ظہر کب, عصر, مغرب, عشاء, عیدین, جمعہ, یہ سرکار نے بتایا. کسوف کی نماز, خسوف, چاند گرہن, سورج گرہن کی نمازیں, ایسی تہجد کا تصور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تو آپ اور میں اپنے پاس سے قیاس نہیں کر سکیں گے, بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی کریم نے کن کنڈیشنز کے ساتھ, کس کیفیت میں, کس حالت میں, کس صورت میں اور کن قیودات کے ساتھ اس نماز کو ادا کیا.
اس جواب کے بعد خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تہجد کے لیے طریقہ اختیار کیا کہ آپ عشاء کے فرائض پڑھنے کے بعد سو جایا کرتے تھے، پھر اٹھ کے جو آپ نماز پڑھتے تھے اسے آپ نے تہجد قرار دیا ہے۔ اس میں بہت سی باتوں کا جواب ہو گیا۔ اگر آپ عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیں گے اور سوئے نہیں تو تہجد کہاں ہوگی، وہ تو نوافل ہوں گے۔ سونا لازم ہوتا ہے عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد۔ وطر چاہے آپ نے عشاء کے ساتھ پڑھے ہوں نہ پڑھے ہوں، کیونکہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ تہجد یعنی سحر کے جو وقت ہوتا ہے اس وقت تہجد کے ساتھ وطر ادا کیا کرتے تھے۔ تو عشاء کے لیکن فرائض پڑھ کر آپ سوتے تھے، اس کے بعد آپ تہجد ادا کرتے تھے، لہٰذا اس سے پہلے نہیں ہو سکتی، اور یعنی عشاء سے پہلے نہیں ہو سکتی ہے اور عشاء کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے۔ عشاء کے بعد اگر آپ نہیں سوئے تب بھی تہجد نہیں ہو سکتی ہے، وہ رات کے نوافل کہلائیں گے، اس کا آپ کو خیال کرنا ہوگا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی میں بعض اوقات پیریڈ چل رہا ہوتا ہے تو ظہر کی نماز تو نہیں نکلتی لیکن جماعت کے لیے ہم نہیں پہنچ پاتے کیونکہ قریب مسجد بھی نہیں ہے تو جانا مشکل ہوتا ہے، تو کیا جماعت ترک کر سکتے ہیں؟ تو بالکل یہ آپ کی کلاس جو ہے یہ ترک جماعت کے لیے عذر ہے، بنے گی بالکل۔ بہتر یہ ہے اگر کوئی اور جگہ آپ کو داخلہ مل سکتا ہو جہاں جماعت بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں اور پڑھائی میں کوئی فرق بھی نہ پڑے، یہ نورن علی نور ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یہ بالکل ترک جماعت کے لیے عذر بنے گا، آپ جماعت ترک کر کے اپنی کلاس لے سکتے ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی نے آفر کویسچن کیا تھا کہ جب ہم والدہ کی قبر پہ جائیں تو کیا پاؤں والی سائیڈ پر بوسہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں دے سکتے ہیں، ماں کی قبر کو چومنے کی اجازت دی گئی ہے، اس کو منع نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی ولی کی قبر پر جاتے ہیں، عالم دین کی قبر پر، اور خاص طور پہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پہ حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں تو ادب احترام یہی لکھا ہے کہ کم از کم 4 قدم کے فاصلے پر، یعنی 4 فٹ کر لیں، 4 فٹ یا بلکہ 6 فٹ کر لیں، 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے منع فرمایا کہ ولی کی قبر کو ہاتھ لگانا، بوسہ دینا بالکل یہ ادب کے خلاف ہے، دور کھڑے ہوں، اس طرح کہ آپ کا سینہ ان کے سینے کی طرف ہو اور آپ کی پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف ہو۔ پھر آپ جو قرآن پاک وغیرہ پڑھنا چاہیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور باہر نکل آئیں۔ اور اس سے کہیں زیادہ ادب روضہ رسول کا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سختی سے منع فرمایا جالی کو چومنا، جالی کو ہاتھ لگانا، یہ بہت یہ فرمائے ادب کے خلاف ہے۔ ادب یہ ہے کہ دور کھڑے ہوں، اور فرماتے ہیں کہ یہی سرکار کا کرم کم ہے کہ تمہیں اپنی بارگاہ میں بلا لیا، اس سے زیادہ قریب جانے کی کوشش نہ کی جائے۔ ہاں لیکن والدہ کی قبر، والدین کی قبر کے بارے میں استثناء ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایسا مطلب یہ کہ ہمارے والدین اکثر کوئی ولی وغیرہ نہیں ہوتے، بزرگ نہیں ہوتے، عالم بھی نہیں ہوتے، ان کے لیے اجازت دی ہے کہ آپ بوسہ وغیرہ دے سکتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ میری جو ساس ہے نا وہ نیت کرتی ہیں سنت کی کہ میں 4 رکعت نماز سے نیت کرتی ہوں، 4 رکعت نماز سنت واسطے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ نے رمضان میں بھی کویسچن کیا تھا بہن، اگر جی میرا تو وہ ذہن ان کا کام کر رہا ہے طریقہ، وہ مجھ سے لائٹ چلی گئی تھی تو ہاں لائٹ چلی گئی تھی، دیکھیں تھوڑا بہت میرا ذہن کام کرتا رہتا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ صاحب مجھے سوال یہ کرنا ہے کہ میری 2 بیٹیاں ہیں ٹھیک ہے، اور میرے پاس 6-7 لاکھ روپے پڑے ہیں۔ اب 6-7 لاکھ میں حج بھی نہیں ہوتا، حج آج کل مہنگا ہے، تو کیا مجھے بیٹیوں کی شادی کرنی چاہیے یا مجھے حج کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ یہ لے لیتے ہیں پہلے، ہماری بہن نے رمضان میں کویسچن کیا تھا، مجھے بعض چیزیں یاد رہ جاتی ہیں تو میں نے اس لیے عرض کیا۔ ان کی ساس جو ہیں وہ سنت کی نیت یوں کرتی ہیں کہ 4 رکعت سنت واسطے رسول اللہ کے، کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے، اس میں شرک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یاد رکھیں عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، چاہے فرض ہو، نوافل ہوں، سنن ہوں، وہ اللہ کے واسطے ہوتے ہیں، رسول کے لیے نہیں ہوتے۔ آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ میں 4 رکعت سنت ادا کر رہی ہوں رسول اللہ کی، یعنی اللہ کے رسول کی سنت ادا کر رہی ہوں، اللہ کے رسول کی سنت، اللہ کے رسول کے واسطے نہیں۔ ہاں درود پاک کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ درود واسطے رسول اللہ کے، کیونکہ یہ تو دعا ہے، درود جو ہوتی ہے دعا ہے، اور دعا تو ہم کسی نہ کسی کے لیے کرتے ہیں، تو آپ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ درود ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رحمت کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو دعا کو تو ان کے نسبت کر سکتے ہیں، یہ میں اپنے ماں کے لیے دعا کر رہا ہوں، اپنے والد کے لیے دعا کر رہا ہوں، یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن خاص عبادت جو ہے یہ اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس کو کسی مخلوق کے واسطے یا مخلوق کے لیے نہیں کرتے ہیں،
ہاں یوں جیسے میں لفظ کہا یوں نیت کریں، نیت کرتی ہوں 4 رکعت نماز سنت رسول اللہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس کا خیال رکھا جائے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ میری 2 بچیاں ہیں اور میرے پاس 6-7 لاکھ روپے جمع ہیں، اب آج کل کے دور میں 6-7 لاکھ سے تو حج بھی نہیں ہو رہا، تو کیا میں بچیوں کی شادی کروں یا حج کروں؟ دیکھیں چونکہ آپ کے پاس اتنا سرمایہ نہیں کہ آپ پر حج فرض ہو جائے، لہٰذا ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ 1-2 سال پہلے سے اگر آپ کے پاس 6-7 لاکھ روپے ہیں اور اس زمانے میں 4 لاکھ کے اندر حج ہو رہا تھا لیکن آپ نہیں گئے تو وہ حج فرض ہو گیا۔ اب چاہے زندگی میں کبھی بھی آپ کریں لیکن آپ پہ حج فرض ہو چکا ہے، کیونکہ اتنا اماؤنٹ تھا، اگر آپ نے نہیں کیا تو ایسا نہیں ہوگا کہ حج کی فرضیت ختم ہو جائے گی، وہ قائم رہے گی، لیکن کبھی ایسا اماؤنٹ نہیں تھا، اب آپ کے پاس جمع ہوا اور اب حج جو تقریباً 10 لاکھ کا 9 لاکھ کا ہو گیا تو اب آپ نہیں کر سکتے، تو بالکل آپ پہ حج فرض ہی نہیں ہے، آپ بچیوں کی شادی کریں، اس کے بعد جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید مال عطا فرمائے تو ضرور آپ حج کی سعادت حاصل کریں۔ کچھ اور پھر کوئسچنس میں لے لیتا ہوں۔ ایک ہی کوئسچن کیا تھا کہ حالت روزہ میں سوئمنگ کرنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں کر تو سکتے ہیں سوئمنگ، لیکن بس یہ خیال رکھیں کہ ناک میں پانی نہ چڑھے اور حلق کے ذریعے پانی نہ اترے۔ باقی سوئمنگ کرنے کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ کانوں کے اندر پانی جائے گا، اس سے ٹوٹتا نہیں ہے، باقی جسم کے اندر پانی داخل ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، لہٰذا کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ واپس تشریف لائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ یہ آفر کوئسچنس تھے، لے لیتے ہیں۔ ایک کسی نے پوچھا کہ کچھ دوست احباب بیٹھے ہوئے تھے تو مذاق میں کسی نے کہا ایک سے پوچھتے ہوئے کہ اگر تجھے ایک قتل معاف ہوتا تو کس کا قتل کرتا؟ تو اس قسم کے کوئسچن کرنا، اس کو مذاق بنانا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ مباح چیز ہے، اس میں کوئی کفر کا پہلو نہیں ہے، وہ تو اگر کے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ فرض کر لیں کہ اگر تمہارے لیے ایک قتل جائز ہوتا تو تم کس کو قتل کرتے؟ تو اس لیے اس قسم کی باتوں کو بہرحال میں اس وجہ سے اکثر منع کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات بعض چیزیں تو ایسی نہیں ہوتی کہ کفر ہوں، لیکن جب ہم بے احتیاطی کے ساتھ قدم اٹھاتے ہیں اور شریعت کی ABC ہم نے گھر میں سیکھی نہیں ہوتی، نام ہے چراغ دین لیکن نہ چراغ ہے نہ دین ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر نتیجہ نکلتا ہے بعض اوقات کلمات کفر بھی نکل سکتے ہیں۔ اس میں بہرحال کفر کا کوئی پہلو نہیں ہے، تو یہ آپس میں دوست وغیرہ اس طرح مذاق اکثر کر لیتے ہیں، لیکن احتیاط پھر بھی کرنی چاہیے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ میرے بال کندھے سے اوپر ہی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی عورتوں کی مشابہت میں کندھے سے نیچے ہوں، لیکن جب بہت سخت گرمی ہوتی ہے تو بعض اوقات میں اپنے بالوں کی پونی بنا لیتا ہوں، تو کیا یہ پونی بنانا شرعاً صحیح ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں اگر تو آپ تنہا ہیں وہاں اور کوئی نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنے آپ کو گرمی سے بچانا مقصود ہے، اور کوئی آپ کو دیکھ کر عورت کے ساتھ آپ کی مشابہت قائم نہیں کرے گا، کوئی بدگمانی مبتلا نہیں ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ پبلک کے درمیان ہوں تو پھر ہرگز ایسا نہ کریں، کیونکہ پھر یہ ایک عورتوں سے مشابہت والا معاملہ ہوگا، دوسروں کی ترغیب کا سبب بنے گا، کچھ لوگ آپ سے بدگمان ہوں گے، کچھ آپ کی غیبتیں کریں گے، کچھ مذاق بھی اڑائیں گے، تو یہ پونی ویسے عورتوں کی کیونکہ یہ طریقہ کار ہے، لیکن جب گرمی لگے تو پھر مرد بھی ایسا کر سکتا ہے، لیکن وہ پبلک کے سامنے نہ کرے، تنہائی میں ہی کرے۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس پہ اگر کوئی سائل آ جاتا تھا مانگنے والا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح ازواج مطہرات اسے کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتی تھیں۔ اب ہمارے گھر پہ بھی بعض اوقات فقراء آتے ہیں اور یہ اکثر پیشہ ور ہوتے ہیں، تو اگر ہم ان کو منع کر دیں اس وجہ سے کہ پیشہ ور بھکاری ہیں تو کیا یہ سنت رسول کا ترک تو نہیں ہوگا؟ تو بالکل بھی نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی سائل آتا تھا تو وہ بقدر ضرورت طلب کرتا تھا، یعنی جیسے رات کا کھانا نہیں ہے تو اس نے مانگا صرف رات کا کھانا اور وہ جا کے کھا کے سو جاتا تھا، اگلے دن کا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل اور بھروسہ رکھتا تھا۔ تو یہ نہیں تھا کہ وہ جمع کرتا چلا جائے، اپنا بینک بیلنس بناتا چلا جائے، یہ ایسا نہیں تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدات بیان فرمائی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو بغیر ضرورت کے کسی کے سامنے دست سوال دراز کرے وہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اس کی توضیح تشریح یہ ہے کہ بلا ضرورت وہ مانگے، مراد یہ ہے کہ ہے موجود پھر بھی مانگ رہا ہے، اور یہ مانگنا پیسے کے لالچ میں ہو یا اس طرح مانگنا کہ اپنے آپ کو ذلیل کر دے انسان، یہ مانگنا منع ہے۔ ویسے ہم دوستوں سے بعض وقت مانگتے رہتے ہیں، گھر میں ایک دوسرے سے کر لیتے ہیں، وہ مانگنا یہاں مراد نہیں ہے۔ پیشہ ور جو شخص ہوتا ہے
اور جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ ضرورت کی وہ مقدار کیا ہے جس کے بعد سوال جائز ہو جاتا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اگلے وقت کا کھانا، یعنی اگر اگلے وقت کا کھانا نہیں ہے تو سوال کر سکتے ہیں۔ اور وہ زمانے کے فقراء تھے، سائلین تھے، تو وہ بالکل شریعت کے موافق طلب کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص نے کچھ مانگ رہا تھا، تو آپ نے کہا اس کو دیتے کیوں نہیں؟ کہا کہ ابھی تو لے کر گیا ہے۔ تو آپ نے درہ مارا اس کو کھینچ کے کہ اچھا تو فقیر نہیں ہے بلکہ سوداگر ہے، یعنی تو پیشہ ور ہے۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ ترک سنت تو تب ہوتی کہ آپ کے گھر میں سائل بھی ہوئے آ رہے ہوتے جو ان سائلین کی مثل تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کر رہے تھے۔ یہ سائل تو ہیں لیکن یہ پیشہ ور سائل ہیں، ان کے پاس بہت کچھ پہلے سے ہوتا ہے، مانگنے کی عادت پڑی ہوتی ہے اور ڈیلی آ کے مانگتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کے سائلین کو کچھ دینا بلکہ گناہ ہے۔ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون نہ کرو۔ وہ ایک گناہ کر رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ تعاون کریں، یہ غلط ہے۔ تو اس میں ترک سنت کا کوئی پہلو نہیں ہے، آپ جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ ایک بچے نے پوچھا کہ کیا ہم مسند علماء اہل سنت کی ویڈیوز دوسروں تک اس نیت کے ساتھ پہنچا سکتے ہیں کہ چلیں وہ بھی علم سیکھ لیں؟ تو اس کی کیا فضیلت ہے اور اس پر کیا ثواب ملے گا؟ دیکھیں، جو نیک اعمال ایسے ہیں جو پہلے دور میں نہیں تھے اور آج کے دور میں مرتب ہوئے، اس کا ثواب آپ اور میں اپنے پاس سے متعین نہیں کر سکتے ہیں۔ اس زمانے میں ویڈیوز تھی نہیں، تو ایک ویڈیو دینے پہ کتنی جنت کے حوریں ملیں گی، کتنی نیکیاں ملیں گی، 100 ملیں گے، 200، ہمیں اور آپ اس کا تعین نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ اچھے قصد و ارادے سے اور واقعی جو چیز تبلیغ دین میں معاون ہے، جو اصلاح میں معاون ہے، وہ بھیج رہے ہیں، بعض اوقات تو ہنسی مذاق ٹھٹا ہوتا ہے، تو اس کو آپ فارورڈ کرنے کا کیا فائدہ؟ اگر واقعی اس میں اصلاح کا پہلو ہے، آپ بھیج رہے ہیں، تو آپ کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنے کی فضیلت حاصل ہوگی۔ جو فضائل اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے بیان فرمائے وہ آپ کو بھی انشاءاللہ حاصل ہوں گے۔ ثواب کی امید پہ ضرور آپ بھیجیں، لیکن پہلے یہ دیکھ لیں آپ کیا بھیج رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بنی ہوئی کلپ ایسی ہوتی ہے، خود میں بعض اوقات سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ محبت میں کلپ بناتے ہیں، لیکن آگے سے کاٹ دیں گے، پیچھے سے کاٹ دیں گے، بیچ کا نکال لیں گے، اور اس میں بعض اوقات اہم بات یا تو آگے چلی جاتی ہے یا پیچھے ہوتی ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سی بات اس کے ساتھ اٹیچ ہونی ہے کون سی نہیں۔ ادھوری سی کلپ ڈال دیں گے اس کے اندر، لوگ اس کو سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور یقینی سی بات ہے اس پہ کمنٹس بھی پاس کرتے ہوں گے کہ یار یہ کیا ادھوری سی بات کر دی مفتی صاحب نے۔ اب بھائی ہم نے تو ادھوری نہیں کی، ہم نے تو پوری کی ہے، ادھورا کرنے والا یہ شخص ہے۔ تو اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بات جو بیان ہو رہی ہے یہ پوری بات ہے یا نہیں ہے، اس میں کوئی بات کاٹ کر اس میں بلکہ الٹا غلط فہمی تو پیدا نہیں ہو رہی ہے، اور ہم اس کو آگے فارورڈ کرتے ہیں نیکی کی نیت سے، یہ بھی خطرناک ہے۔ تو اگر آپ کرنا چاہیں، سب سے یہ تکلف آپ کو کرنا پڑے گا کہ آپ ایسی کلپ تیار اگر کرتے ہیں، کسی کو پہلے دکھائیں کہ یہ کلپ ٹھیک ہے، پرفیکٹ ہے، میں آگے بھیج سکتا ہوں، پھر بھیجیے، ورنہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے گناہ جاریہ بھی ہو جائے۔ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ جب گھروں میں شادی وغیرہ ہوتی ہے تو گھر میں رہنے کے لیے نامحرم وغیرہ بھی آ جاتے ہیں، یہ شادی کی رسومات میں آ جاتے ہیں۔ اب ہمارے لیے گھر کا کام کاج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، صفائی بھی کرنی ہے، دیگر امور ہیں، اور گرمی شدید ہوتی ہے، اپنے آپ کو پورا کور کر کے رکھنا اور نقاب کر کے کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ خود گھر کے آپ کے جو مرد حضرات ہیں انہیں اپنے گھر میں شریعت کو داخل کرنا چاہیے، اور ہمارے گھر میں ایک تمیز کا ماحول ہونا چاہیے۔ یہ ہم لوگ خاندانی رسم و رواج کو بنیاد بنا کر بعض اوقات کہتے ہیں شریعت اپنا حکم واپس لے لے، ہم اس رسم کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو کیوں ہمارے گھر میں ایک ایسا ماحول ہوتا ہے کہ نامحرم آ کر بیٹھے ہوئے عورتوں کے درمیان سارے مرد عورت ایک جگہ بیٹھے، ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ مناسب چیز نہیں ہوتی ہے۔ اس رسم کو، اس رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ لیکن بہرحال جب تک نہ بدلے تو بہنوں کے لیے اس مشکل معاملے میں اتنی اجازت ہوگی کہ وہ ایک موٹا سا لباس پہن کے رکھیں، موٹا ضروری ہوگا، ایسا باریک لباس نہ ہو کہ پسینے میں جسم کی حیاتی ظاہر ہو رہی ہو، یا کوئی اوپر چادر لیں، اور نقاب نہ کریں تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے کہ اگر گرمی بہت ہے کچن وغیرہ میں، بار بار آپ نقاب کریں گے تو پرابلم، تو ایک موٹا سا دوپٹہ تھوڑا سا رکھیں تاکہ یہ چہرہ خالی کھلا رہے، باقی جسم جو ہے ڈھکا ہو۔ اور اگر ایسا پاسبل ہے جیسے آپ کچن میں کام کر رہی ہیں، اندر سے کنڈی لگا سکتی ہیں تو کنڈی لگا لیں کچن کی اور اندر کام کریں، پھر آپ ذرا فری ہو کے کام کر سکتی ہیں۔ لیکن فرض کر لیں اگر آپ کام کر رہی ہیں اور آپ نے بازو پر کیے ہوئے کلائی کھلی ہوئی ہیں، یا آپ کپڑے دھو رہی ہیں اور پنڈلیاں تھوڑی سی کھلی ہوئی ہیں، یا آپ کی چولہے کے سامنے کام کر رہی ہیں اور خوف یہ ہے کہ دوپٹے میں آگ لگ سکتی ہے، اس لیے آپ نے تھوڑا پیچھے کیا ہوا ہے، بال وغیرہ کھلے ہیں، اور گھر کے کوئی نامحرم گزرا اور آپ کے اوپر نگاہ پڑ گئی، تو انشاءاللہ آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ ہماری شریعت لوگوں کی ضرورت اور مجبوری پر رعایت دیتی ہے،
وہ ہماری زندگیوں کو تنگ نہیں کرتی ہے. اور جیسے کہ باہر کے ملکوں میں جو خواتین رہتی ہیں وہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ وہاں ان کو کتنی رعایتیں حاصل ہیں. بعض جو ہیں وہ نقاب تو کر ہی نہیں سکتی, برقع نہیں پہن سکتی ہیں, بعض آفیسز میں جاب کرنے پر مجبور ہوتی ہیں, ان کے مالی معاملات ایسے ہوتے ہیں اور وہاں پہ انہیں اسی آفس کے ماحول کے مطابق لباس اختیار کر کے جانا پڑ جاتا ہے, اور وہ علماء سے باقاعدہ فتویٰ لیتی ہیں, اس پر ان کو اجازت ملتی ہے. وہاں کے معاملات کے اعتبار سے ایسے ڈیلیوری کے معاملات ہیں اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں, تو ان میں شریعت یقیناً ان کو رعایت دیتی ہے, تبھی تو وہاں پہ وہ رہ رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. یا ہر معاملے میں شریعت سختی کر کے ان کو گناہگار قرار دے گی, یہ مزاج شرع نہیں ہے. تو لہٰذا ہماری بہن کو تھوڑی بہت اس میں رعایت ملے گی. ابھی اپنے اوپر ہوتا ہے کہ انسان کتنا ریزرو رہ سکتا ہے اور کتنا اپنے آپ کو فری کرے. بعض خواتین رہنے ہی نہیں چاہتی ہیں ریزرو, وہ کھل کر مردوں کے سامنے آ کر اور پھر عذر یہ پیش کرتی ہے جی کیا کریں یہ ایسا معاملہ ہے. تو وہ جتنی احتیاط آپ کر سکتی ہیں وہ تو کریں نا, اس کے بعد جب وہ احتیاط آپ کی ضرر اور مشقت کا سبب بنے اس میں تھوڑی بہت آپ کو آسانی اور تخفیف مل سکتی ہے. یہ بھائی نے پوچھا کہ کسی شخص کا نام اگر غیر مسلمین والا ہو تو ایسے شخص کو کافر سمجھیں یا مسلمان. یہ اکثر تب ہوتا ہے جب آپ فیس بک وغیرہ پہ کسی سے دوستی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا نام الٹا سیدھا ہوتا ہے. تو بہرحال اگر نام کافر والا ہے تو بالکل آپ اس کے بارے میں کافر ہونے کا گمان کر سکتے ہیں چاہے وہ مسلمان ہو, کیونکہ اس نے خود اپنے آپ کو بدگمانی پہ پیش کیا. غیر مسلمین والا نام کیوں رکھا, آپ گناہگار نہیں ہوں گے. اور ایک یہ پوچھا تھا کہ بچے کا نام اگر ہم موسیٰ رکھیں اور والد کا نام کامران ہے تو کیا موسیٰ کامران کہہ سکتے ہیں؟ تو بالکل کہہ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب ہمارے پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے. اپنے میزبان کو, ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت و مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے, ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کو اپنے گھروں میں داخل ہونے کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دے اور اپنے اوپر شریعت کو نافذ کریں تاکہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین, اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.